حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک۔ صفحے صفحے پر اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا کہ یہ معبودان باطل کو چھوڑیے، ان بتوں کو جو تم نے ہم نے من گھڑت اپنے خاکے ذہن میں بنا کے رکھے کہ فلاں سے یہ ہوتا ہے، فلاں سے یہ ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ یہ دعوت اللہ کا قرآن دے رہا ہے، اللہ خود یہ دعوت دیتا ہے قرآن کریم میں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھ چکی ہیں کہ نہیں فلاں سے بھی ہوتا ہے، فلاں سے بھی ہوتا ہے، اگر فلاں سے ہوتا ہے تو قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، کہ اگر اللہ پاک يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ کسی کو اللہ پاک تکلیف دینا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ پاک کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہے، اللہ پاک کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کے فضل کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو پتہ یہ چلا چاہے نفع نقصان کا مالک، نفع نقصان کی بات ہو، عزت اور ذلت کی بات ہو، خدائی ذات میں خدائی معاملات میں اختیار کی بات ہو، اس میں جو بھی آدمی گڑبڑ کرے گا وہ اللہ کے یہاں مجرم ضرور بنے گا۔ یا تو قرآن کریم کے منکر بنو، اور اگر نہیں قرآن کریم پر اقرار کرتے ہو، قرآن کریم کو مانتے ہو، تو قرآن کریم کو اس کے حقوق کے ساتھ مانیے۔ یہ نہیں ہے کہ آدھا تیر و آدھا بٹیر، یہ نہیں چلے گا۔ توحید اور شرک کے معاملے میں یک طرفہ ہونا پڑے گا۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی اگر پرواہ کی، اللہ کی توحید کے معاملے میں اگر کسی کی ملامت کرنے والے کی پرواہ کی، تو یاد رکھیے آپ قوم اور برادری کے چکر میں، آپ اپنے برادری اور پڑوسیوں کے چکر میں یا کسی کے کہنے کے چکر میں آ کے اگر تم نے اللہ سے بغاوت کر لی اور توحید کے معاملے میں ذرہ بھر بھی تم نے کچھ گڑبڑ کر دی، اللہ کا قرآن سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے کہا، اور آپ دیکھیے یہ قرآن کس سے کہہ رہا ہے؟ انبیاء سے کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن انبیاء سے کہہ رہا ہے۔ انبیاء تو ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم ہوتے ہیں، انبیاء تو محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء تو مأمون ہوتے ہیں، انبیاء تو گناہ کا تصور تک نہیں کر سکتے، لیکن قرآن نے انبیاء سے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے میرے انبیاء، اے میرے نبیوں، میں تمہیں توحید کی دعوت کو لے کر کے دنیا میں بھیج رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیجئے، ایک اللہ سے ہونے کو دعوت دیجئے، اللہ کے سوا سب کی نفی کیجئے۔ اگر تم نے یہ کیا تو بہت اچھا، اور اگر بالفرض والمحال، چونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ہمارا عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء سے تو گناہ کا تصور تک نہیں ہوتا، لیکن قرآن میں یہ کہہ کر کے امت کو سمجھانا مقصود تھا، یہ بتلانا امت کو تھا کہ اے پیارے نبی کی پیاری لاڈلی امت، ہم سارے نبیوں سے کہہ چکے ہیں، تمہیں بھی کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض والمحال تم نے شرک کا ارتکاب کیا، اللہ کی توحید میں ملاوٹ کی، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اعمال تم کرتے رہے ہو، آج تک جو اعمال تم کرتے ہو وہ سب کے سب ضائع اور غارت کر دیے جائیں گے، حبط کر دیے جائیں گے، ان کی کوئی قیمت اللہ کے یہاں باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ شرک ایسی غلاظت چیز ہے، شرک ایسی گندی چیز ہے۔ قرآن نے نبی علیہ السلام سے بھی براہ راست کہا، اس موقع پہ جو آیت میں نے پڑھی وہ تو سارے انبیاء کو کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، جمع کا صیغہ ہے، لیکن براہ راست نبی علیہ السلام سے بھی اللہ نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بالفرض والمحال شرک کا ارتکاب کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل کو ضائع کر دیا جائے گا۔ مشرک کتنا ہی محبت کا دعویٰ کیوں نہ کرے، مشرک کتنا ہی عقیدت کا دعویٰ کیوں نہ کرے، مشرک کتنا ہی سجدوں میں رہنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی تہجد گزار کیوں نہ ہو، نوافل اور خیرات کا کتنا ہی اہتمام کرنے والا کیوں نہ ہو، ظاہری زندگی میں کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر شرک کا ذرہ رتی برابر بھی شبہ ہوا، اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ تو یہ غلطی کبھی بھول سے مت کیجئے، عقیدہ اپنا یہ رکھیے کہ نہ ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، نہ اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے۔ جو اللہ کی ذات میں شرک کرے گا وہ بھی مشرک ہے، اختیارات میں شامل کریں گا وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں دونوں اعتبار سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں، ہمارے معاشرے میں جو شرک پایا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں جو لوگ قرآن و سنت سے ہٹ کر اپنا تعلق ایسی چیزوں سے جوڑے ہوئے ہیں جو من گھڑت ہیں، جن کے قرآن و حدیث سے کوئی سند نہیں ہے،
اگر آپ ان سے قرآن و حدیث کا مطالبہ کریں گے تو آپ کے سامنے اگر قرآن و حدیث پیش کی بھی جائے گی تو یاد رکھیے وہ من گھڑت ہوگی، یا تو اس میں اپنی طرف سے بات ملائی گئی ہوگی، یا جو قرآن و حدیث ہے نعوذ باللہ اس کو بدل کر کے پیش کیا گیا ہوگا، ورنہ اصل قرآن اور اصل توحید اور سنت کی دعوت ہی دیتا ہے۔ من گھڑت اور تعویلات کی تو گنجائش نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے۔ تو اللہ کے اختیارات میں کوئی کسی کو شریک کرے، ہمارے باطل عقائد میں سے ایک بہت بڑا باطل عقیدہ یہ بھی ہے کہ جس کے اندر ہمارا معاشرہ مبتلا ہے کہ جو اللہ کے اختیارات ہیں جو اللہ ہی کر سکتا ہے، ہمارا عقیدہ ہم زبان سے اقرار نہ بھی کرے لیکن ہمارا معاشرہ یہ بتلاتا ہے کہ ہم اندر سے عقیدے کے اعتبار سے اتنے کمزور ہیں، زبان سے اگرچہ کہیں گے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ کے خزانے سے ہوا ہے، لیکن ظاہراً میں جو شکل نظر آتی ہے ہم اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہیں نہ کہیں شرک کا ارتکاب پھر بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا للہ ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے وہ لڑکے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے کچھ لڑکے دیتا ہے کچھ لڑکیاں دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، نہ لڑکے دیتا ہے نہ لڑکیاں دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ علیم بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، قدیر بھی ہے، ہر چیز پہ اس کو کامل قدرت اور دسترس ہے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ ذرا اس آیت کے اندازہ لگا لیجئے، قرآن نے کہا کہ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اب اگر کسی پر اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ کسی پر اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے کہ شادی ہوئی، نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی نے تعلقات بھی بنائے، لیکن اس کے بعد میرے اللہ کا حکم نہیں تھا، مثال کے طور پہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ ہم نے اسے اولاد دینی، اولاد نہیں ہوئی، تو پھر ہم جو در در کے چکر لگاتے ہیں، ہم جو در در کے گھاٹ کا پانی پیتے ہیں، اور پھر کسی کے کہنے پہ آپ وہاں جائیے وہاں جائیے، تو اگر یاد رکھیے اس بات کو بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تم فلاں جگہ بھی چلے گئے، فلاں جگہ بھی چلے گئے، یہاں پر تمہارا اور امتحان ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو اللہ نے تمہارا پہلے امتحان لیا کہ تمہیں اولاد نہیں دی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہوئے کہ وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں، وہ اولاد اس کے خزانے سے آنی تھی نہیں آئی، ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ آگے دوسرا امتحان تمہارا یہ ہونے جا رہا ہے اب کہ تم چلے گئے فلاں جگہ پر، مان لیجئے ہمارا عقیدہ تو پھر بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اگر اولاد ہوگی تو تب بھی اللہ کے حکم سے ہوگی۔ تم چلے گئے اور ہونے کے بعد، وہاں سے ہونے کے بعد اللہ پاک کے حکم سے اولاد ہو گئی، تمہیں بیٹا یا بیٹی اللہ کے خزانے سے آ گئی، اب تمہارے دل میں بات یہ بیٹھی ہے کہ یہ اللہ کے خزانے سے نہیں آیا ہے بیٹا یا بیٹی، یہ تو فلاں جگہ سے آیا ہے، تم پھنس گئے امتحان میں، وہ آیا تو اللہ کے خزانے سے تھا اور تم اس کی طرف منسوب کر کے اللہ کے اختیارات میں تم شریک کر بیٹھے، بن گئے۔ قرآن نے کہہ دیا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ النار، اللہ پاک اس کے لیے جو ہے اس پر جو ہے نا جہنم کی آگ کے لیے لازم کر دیں گے۔ فقد حرم اللہ علیہ النار انہ من یشرک باللہ۔ ذرا اندازہ کیجئے یہ بڑا نازک معاملہ ہے، سارے انبیاء کو اسی معاملات کی بنا پر، ان توحید کے عقائد کی بنیاد پر ہر نبی کو ہر وقت میں ستایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو سمجھایا، اس توحید کو سمجھایا، قرآن کریم ہے، سورہ مریم ہے، اللہ پاک نے اس امت کو سمجھایا، اس پچھلے سارے انبیاء کے جو واقعات بیان کیے نا قرآن کریم میں، کوئی قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ قصے اور یہ کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن کریم میں جو واقعات سابقہ انبیاء کے ہیں وہ کس بنا پر ہے؟ یہ لاڈلے نبی کی لاڈلی امت تاکہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سینے سے لگائے، سب من گھڑت قصوں اور باتوں کو چھوڑیے۔ جائے نا آپ بہت سی جگہوں پر تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں دور دور تک نہ اللہ کا قرآن بیان کیا جاتا ہے نہ نبی کی حدیث بیان کی جاتی ہے، صرف من گھڑت قصے اور من گھڑت باتیں جیب سے نکال کر کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ بات تو وہ ہے جو قرآن سے کی جاوے یا حدیث سے کی جاوے۔ جب اللہ کا قرآن ہمارے سامنے شاہد عدل ہے، اللہ کا قرآن ہمیں بار بار توحید کا درس دیتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لی ابی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا،
میرے باپ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، کیا ہے یہ سب؟ تو باپ ہے، باپ کو اپنے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن چونکہ مشرک باپ تھا تو کیا کہا؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو اس سے باز نہ آیا، اگر توحید کی دعوت دینے سے باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے سنسار کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، میں جانوں اور میرا کام جانے، مجھے توحید کی دعوت دوبارہ مت دیجئے گا۔ تو باپ جو ہے بیٹے کی مخالفت کر رہا ہے، کس بنیاد پر؟ اس لا الہ کی بنیاد پر۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے؟ تو ہمارے ذہنوں میں کیا بھوت سوار ہے کہ ہم اللہ کے اختیارات میں دوسروں کو شامل نہیں کرتے؟ ہم تو جگہ جگہ اور در در اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے، کبھی اس کے در پہ جا کے ماتھا ٹیکا، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ، کہ وہاں سے ہوتا ہے، وہاں سے ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کس کام کے لیے ہے اگر وہاں سے ہوتا ہے؟ تو اللہ کس کام کے لیے ہے؟ یا تو انکار کرو اللہ کی ذات کا، وحدانیت کا، اللہ کی صفات کا انکار کرو، اور اگر مانتے ہو تو پھر مانو اس بات کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کہ کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے، جو اس کے خزانے سے ہوگا وہی ہو کر کے رہے گا، ورنہ اگر اس کے خزانے کے علاوہ سے کہیں ہوتا ہوا اور نظر آتا ہو تو تمہارے ایمان کا امتحان ہے کہ تمہارا ایمان کیسا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیاوی مفاد کے چکر میں، دنیاوی چند روزہ زندگی کے چکر میں ایمان کے سودے کر بیٹھو اور توحید کے معاملے میں کسی برادری اور کسی رشتہ دار کی لاج رکھ لو، اللہ کو ناراض کر لو۔ تو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ مشرک جہنمی ہے، اور نبی کا فرمان بھی کہتا ہے کہ مشرک جہنمی ہے۔ اور ایک اور بات جو ہمارے معاشرے میں بڑی شد و مت کے ساتھ پھیلائی جاتی ہے، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا غلط مطلب بیان کر کے امت کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر یہ امت شرک نہیں کر سکتی تو قرآن نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کیا کہا؟ قرآن کی آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جو اللہ کی ذات پہ ایمان تو رکھتے ہیں، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر ساتھ میں وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کے ساتھ شرک جمع ہو سکتا ہے، یہ غلاظت اور یہ گندی چیز ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، اور جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیو، خدا را ان پیشانی کو، اس پیشانی کو جب بھی جھکائیں اللہ کے سامنے جھکائیں، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچو۔ اللہ پاک غیور ہے، جب یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکے گی تو اللہ کو اتنا پیار آئے گا، کسی غیر کے سامنے اللہ نہیں جھکنے دے گا، اور جب یہ در در پہ جھکے گی تو پھر اللہ پاک اس کو اور ذلیل کریں گے کہ آج فلاں جگہ جا کے جھک، اور کل وہاں جھکنا، پھر وہاں جھکنا، زندگی ساری غیروں کے سامنے جھکتے جھکتے گزر جائے گی، اور وہاں جا کر کے سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے بہت سب سے طویل محتمم رہے ہیں، اللہ پاک نے ان سے بہت کام لیا۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے، وہ اکثر ہی شعر پڑھا کرتے تھے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، اور جو ہر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے، جو ہر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے۔ تم ایمان والے ہو، نبی کے امتی ہو، تم اتنے بوکھلا گئے ہو، اللہ کے مقابلے میں تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے، تم نے اللہ کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے کہ غیروں کے سامنے، جن کو تو اتنی بھی قرآن نے کہا، جن کو تم پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے نا، اس کے بھی مالک نہیں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور تم نے تو ان کو خدائی اختیارات دے رکھے کہ یہاں سے یہ ہوتا ہے اور وہاں سے وہ ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا اللہ کے سوا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، بڑا نازک مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ توحید جو ہے نا، توحید عقیدہ توحید، یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ توحید نہ ہوئی، یہ بنیاد ہی نہ ہوئی، تو آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے عشق اور محبت کے دعوے، جتنا مرضی آپ کر لیجئے، جتنا مرضی آپ دعوے کر لیجئے، اگر توحید عقیدہ توحید میں کمی ہے تو یاد رکھیے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اگر عقیدہ توحید یہ مسئلہ بہت نازک نہ ہوتا تو کوئی بھی نبی اپنی قوم کے ساتھ دشمنی مول نہ لیتا۔ ہر نبی یہ چاہتا، اگر یہ مسئلہ نازک ہوتا تو ہر نبی اپنی قوم کے ساتھ مفاہمت کر لیتا، کوئی بات نہیں، چلو مل ملا کے چلا لیتے ہیں، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں، کچھ تم ہماری مان لو، چلو کر لیتے سمجھوتا۔ توحید سمجھوتے والی چیز نہیں ہے، تمہاری پوری برادری تمہاری دشمن ہو جاوے تو ہو جاوے، لیکن عقیدہ توحید پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ تمہارا پورا خاندان ہو جاوے الگ تم سے، تمہارا خاندان اگر عقیدہ توحید کی بنیاد پہ تم سے بائیکاٹ کرے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سستا سودا ہے اور تم خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر عقیدہ توحید کی بنیاد پر، اللہ کے ایک ہونے کی بنیاد پر اگر تمہارا کوئی بائیکاٹ کرتا ہے تم خوش نصیب انسان ہو۔
اس لیے کہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر انبیاء کا بائیکاٹ کیا گیا. انبیاء نے کسی کا بائیکاٹ نہیں کیا، لیکن انبیاء کا جو بائیکاٹ ہوا ہے وہ توحید کی بنیاد پر ہوا ہے. اور جن لوگوں کا نام لے کر کے یہ امت کو شرک اور بدعات کے اندر گرفتار کر رہے ہیں، شرک اور بدعات کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، اولیاء کے مقدس نام کو بیچ بیچ کے ذرا ان کی تعلیم بھی ذرا سنیے. ہاں، یہ لوگ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اولیاء کے منکر ہے. کوئی اولیاء کا منکر نہیں. کرامات الاولیاء حق، ہم مانتے ہیں کہ اولیاء کی کرامات حق ہے، لیکن ان کی کرامات کو اس طریقے سے استعمال کرنا کہ جس میں جو ہے ان کو اختیارات دینا، ان کو ان کے حد سے آگے بڑھا دینا، ہم اس کے کبھی قائل تھے اور نہ قائل کسی کو ہونے دیں گے. ہم اولیاء کو ضرور مانتے ہیں، لیکن ان کے مشن کو مانتے ہیں. جو مشن دے کر کے امت کو گئے، ہم اس مشن کو مانتے ہیں، لیکن ذاتی مفاد کی خاطر ان کو اختیارات نہیں دیں گے جو تم دے رہے ہو، جس میں تمہارے اپنے پیٹ کا بھلا ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور عورت پردے میں بیٹھ کے یوں کہنے لگی کہ حضرت، اگر شریعت نے پردہ نہ کیا ہوتا تو میں اپنا چہرہ آپ کو دکھاتی کہ میں کتنی خوبصورت عورت ہوں. اگر یہ پردہ نہ ہوتا تو آپ میرے چہرے کو دیکھتے میں کتنی خوبصورت عورت ہوں، لیکن میں شکوہ اور شکایت آپ کے پاس یہ لے کر کے آئی ہوں کہ میرا شوہر میرے علاوہ کسی اور سے محبت کرتا ہے. تو میں آپ کے پاس یہ شکوہ لے کر کے آئی ہوں کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میرے اندر کوئی عیب اور نقص بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا شوہر میرے علاوہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، آپ سے یہ شکایت لے کر کے آئی ہوں. تو لکھا کہ ساتھ بیٹھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت کو ایک دم کچھ بے ہوشی سے آئی اور تھوڑی دیر کے لیے گر گئے. کچھ افاقہ ہوا، حالت سدھری تو پوچھا کہ حضرت اتنی سی بات پہ بے ہوش ہو گئے، کیا وجہ بنی؟ جواب سنیے، جن کے نام پہ آج پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے، جن کے نام پہ امت کی میں کیا کہوں، الفاظ بھی میرے پاس نہیں ہیں، بیڑا غرق کر کے رکھا ہے اس امت کا قرآن و حدیث سے دور کر کے. اور ہمارا جرم ہے یہ کہ جو منبانی باتوں کو سن کر کے، نہ قرآن و حدیث سے تعلق، منبانی باتوں کو سن کر کے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ جواب دیا، ذرا سنیے ان کا جواب. فرمایا کہ یہ عورت اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کے خالق ہے. مخلوق کا مطلب جس کو پیدا کیا گیا، خالق کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ چونکہ پیدا کرنے والے ہیں، مخلوق ہم سب مخلوق ہیں، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو حضرت نے جواب دیا کہ یہ عورت اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کے خالق ہے. یہ عورت مخلوق ہو کر کے اس بات کو گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میری محبت میں میرا شوہر کسی اور کو شریک کیوں کرتا ہے، اس کی محبت خالص میرے لیے ہونی چاہیے. وہ اللہ جو زمین آسمان اور سارے نظام کو چلاتا ہے، وہ کیسے اس بات کو برداشت کرے گا کہ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے؟ سوچئے ذرا اس بات کو، یہ جواب سنیے. ان لوگوں کی دعوت توحید کی دعوت تھی. ان لوگوں نے کبھی اپنے آپ سے اس نسبت سے نہیں جوڑا کہ تم اختیارات میں ہمیں شامل کرو کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہی عقیدہ ہے. ہر چیز کو اس کا حق دیجئے. جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دیجئے، جو نبی کا حق ہے وہ نبی کو دیجئے، جو ولی کا حق ہے وہ ولی کو دیجئے. ولی کو نبی کے درجے میں اور نبی کو خدا کے درجے میں لے کر کے جاؤ گے تو اللہ کا قرآن تمہیں صاف صاف پکار کے کہہ رہا ہے تم عقیدہ توحید کی کھلم خلاف ورزی کرنے والے بنو گے. پھر دیکھ لیجئے، قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کیا کیا وعیدیں اس بات پر آئی ہیں. اس لیے آج کا یہ سبق ہے، آج کا یہ درس ہے، آج کا یہ سبق میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں اور آپ کو دے رہا ہوں. خدا را ان من مانی اور من گھڑت باتوں سے باہر نکلیے، اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑیے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیے اور قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھیے. وہ قرآن جو تمہیں صفحے صفحے پر اللہ کی توحید سمجھائے، وہ کیسے تمہیں اس بات کے لیے دعوت دے گا کہ کبھی وہاں جا کے ٹکرے مارو اور کبھی جا کے وہاں ٹکرے مارو. نبی کے فرمان کو سمجھیے. عقیدہ توحید کے معاملے میں کسی کی بلامت کرنے والے کی پرواہ مت کیجیے، بس ایک اللہ کے ہو جائیے. جب دیکھیے ایک اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ پاک بڑے قدردان ہے. ابتداءً صحابہ کرام پر کتنی مشقتیں آئیں اس عقیدہ توحید کی بنیاد پہ. سب برادری والوں سے کٹے، خاندان والوں سے کٹے، لیکن اللہ پاک نے پھر مقام و مرتبہ وہ دیا. رہتی دنیا تک کے لیے قرآن نے اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ کس بنیاد پر؟ عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہوا ہے. اس لیے جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے تو توحید کے معاملے میں پکے ہو جائیے. توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز مت کیجیے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک اس کی برکت سے تمہاری دنیا بھی اچھی بنائیں گے اور آخرت بھی اچھی بنائیں گے. دنیا بالفرض اگر اچھی نہ بھی بنی لیکن اگر عقیدہ توحید پر مرے تو یاد رکھیے جنت کے بیتاج بادشاہ بنو گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے حقدار بنو گے. اللہ کرے کہ ہم سب قرآن و حدیث کو سمجھ کے پڑھنے والے بنے. ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہو، من مانی اور من گھڑت باتوں سے ہمارا تعلق نہ ہو. اللہ کرے کہ ہمارا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ ہو. اسی پر چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں ملیں گی.
جو کچھ کہا گیا کہنے سننے میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، اور اگر کوئی نفع والی بات اللہ نے اپنے کرم سے کہلوائی تو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔